السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فسبح باسم ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم لوگ درس بخاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مخدوم گرامی مولانا حسن سعید صفوی بخاری شریف کا آخری حدیث کا درس دیں گے۔ اسی مناسبت سے بخاری شریف کا ذکر ہو جانا ہی زیادہ مناسب ہے، اور محفل ہماری یہ عرس کی ہے، فیوز و برکات کی محفل ہے۔ لوگ یہاں دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنے مشائخ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ طلبہ بھی جو اس درس میں شریک ہو رہے ہیں، سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ امام بخاری کی یہ کتاب بہت مشہور و معروف ہوئی۔ حدیث کی کتابیں بہت لکھی گئیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، لیکن اس کتاب کو جو مقبولیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس پائے کی مقبولیت دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہو پائی۔ اس کی وجوہات بہت سارے ہیں، علمی وجوہات، لیکن ہم اہل تصوف ہیں، اہل طریقت ہیں، ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ امام بخاری اس مرحلے میں کس پائے کے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بخاری کی ورق گردانی، بخاری کے ابواب کے تراجم جب پڑھے جائیں گے، یا بچوں نے پڑھا ہے انہیں یاد ہوگا کہ امام بخاری کس قدر زیادہ مزکّی، مصفّى اور فقیہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے مجلّہ تھے۔ یہ چیز ابتدا سے ہی واضح تھی کہ پہلی حدیث انہوں نے نیت پہ ذکر کی ہے۔ نیت کی حدیث ہی پورے تصوف کی جان ہے، اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث تمام اعمال کے، تمام حدیثوں، تمام عبادات کے سب کے نچوڑ ہے۔ اگر اس کو نکال دیا جائے تو ساری چیزیں رسم ہو جائیں گے۔ آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نہ ہو تو پھر یہ عمل قشر ہو جائے گا۔ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی جو شروعات کی ہے، وہیں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ جن لوگوں کی بدایت صحیح ہوگی انہی لوگوں کی نہایت صحیح ہوگی۔ تو جن لوگوں کی نیتیں، اخلاص، یہ سب کچھ درست ہوگا، وہی اپنے مراد کو پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ امام بخاری کے جو تراجم الابواب ہیں، اس کی جو خصوصیات ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اس عظیم خصوصیات کی بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ نسبت بھی ہے۔ لکھا ہے کہ ابواب بخاری کے جو تراجم ہیں، تراجم کے بارے میں بتا دیں، تراجم کا مطلب ہوتا ہے ہیڈنگ، یعنی ابواب کے اندر جو بحث کرنے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے جو ہیڈنگ قائم کی جاتی ہے اس کو تراجم کہا جاتا ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق متعدد مشائخ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ تراجم جب ارادہ کیا کہ ہم بخاری شریف لکھیں گے، تو انہوں نے منبر رسول اور قبر انور کے درمیان بیٹھ کر کے ان تراجم کو لکھا ہے۔ یہ فیض
تبرکات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ بخاری کی اپنی تمام عظمتیں ہیں، لیکن اس میں خاص طور سے تراجم ابواب کی جو خصوصیت ہے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس جگہ کی جہاں پہ وہ لکھی جا رہی تھی وہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص فیضان کا ہی اثر تھا کہ حدیث رسول بھی لکھی جا رہی تھی اور رسول اللہ کی نگرانی میں اس پہ تراجم لکھے جا رہے تھے، یہ اس کا خاص نتیجہ تھا۔ اور پھر جب امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام کیا ہے جس کی تلاوت آج ہوگی، وہ بھی بہت ہی انوکھے انداز سے کیا ہے کہ 2 کلمے یہ زبان پہ آسان ہے، میزان میں بھاری ہے۔ یہ 2 کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان کیا چیز ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ہم کا مفہوم کیا ہے؟ کب انسان سبحان کہتا ہے اور اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے؟ تھوڑی سی روشنی اس پر ہم ڈالتے ہیں کہ سبحان کا معنی ہوتا ہے بے عیب ہونا، یعنی کہ اللہ رب العزت بے عیب ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان کی دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ بے عیب ہے تو گویا کہ اس پر ایک کیفیت طاری ہوگی جس کو حدیث احسان میں ذکر کیا کأنک تراہ، کیونکہ جب کوئی بھی حادثہ ہوگا، کوئی بھی واقعہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اس کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر کچھ اللہ کی مرضی کے تحت جب ہو رہا ہے تو بندہ جب سبحان کہہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مرضی مولا سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے کرنے میں کیا ہے؟ بے عیب ہے، یعنی ہر جگہ اللہ کی تجلی کو وہ محسوس کر رہا ہے۔ اور اس کے باوجود صرف یہیں پہ اسے نہیں رکنا ہے بلکہ اس کے بعد میں اسے اس پر بھی حمد کرنا ہے کہ مصیبتوں پر بھی صبر کے ساتھ رہ کر کی بھی اس کی حمد کو بجا لائے گا۔ اور یعنی ابتدا سے لے کر پہلے سبحان سے ابتدا کیا اور پھر اخیر میں بھی سبحان ہی کا ذکر آیا ہے، تو گویا کہ آپ کو عملی طور پہ، اعتقادی طور پہ اس بات کو پورے طور پہ ذہن و فکر میں بیٹھا لینا ہے کہ اللہ رب العزت بالکل بے عیب ہے، وہ پاک ہے اور ہمیشہ اور ہر حرب اسی کے لیے ہے۔ صوفیہ کے ہاں ایک چیز بتائی جاتی ہے، ترک اعتراض اور دفع خواطر، یہ 2 بہت ہی عظیم چیز ہے، اور دونوں چیزیں توحید کے باب میں اس دونوں کلمے سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو شیطانی وسوسے آئیں گے، بار بار چیزیں پریشان کریں گی، لیکن آپ کو سبحان یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ دنیا میں کرنے والا ہے وہ صرف اللہ کرنے والا ہے۔ تو دفع خواطر ہے اور اسی کے بعد ترک اعتراض ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا، جب یہ دونوں کیفیتیں کسی بندے پر طاری ہو جاتی ہیں کہ وہ ترک اعتراض کے پہ دائم ہو جاتا ہے اور دفع خواطر پہ ثابت ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ کأنک تراہ کی کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو سلوک کی ابتدا تزکیہ سے کیا امام بخاری نے اور انتہا کأنک تراہ پہ گویا کہ کیا ہے، یعنی کہ آپ اپنے خواطر سے اور سب کچھ کو ترک کر کے آپ محسوس کریں کہ اللہ رب العزت کے ہی سامنے اور ہر امر اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے جیسے مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ بیٹھ کر کے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور باہر بارش ہونے لگی اور آپ کے دل میں یہ آیا کہ بارش کیوں ہو رہی ہے اس وقت، تو آپ تو بیٹھ کے مسجد میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ اعتراض اللہ پہ کر رہے ہیں کہ یہاں بارش کیوں ہو رہی ہے، تو بتائیے یہ سبحان اللہ کہنا یہ صرف ورد ہوا کہ اس کا معنی آپ نے پہنا ہے اپنے ذہن و فکر میں؟ اسی لیے صوفیہ کے ہاں کہا جاتا ہے کہ کلمہ جو ذکر ہے ذکر لسانی سے زیادہ اہم ہے کہ وہ فکر آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، اور یہی فکر سبحان اللہ کے حقیقی معنی تک آپ کو پہنچائے گا کہ اصل تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کا ورد کریں، اصل تو یہ ہے کہ یہ معنی آپ کے دل و دماغ پہ بیٹھ جائے۔ اب اس کو ایک دوسرے انداز سے سمجھیے کہ خفیفتان کہا گیا ہے، تو خفیف کا ایک لغوی معنی تو ہو گیا کہ زبان پہ ہلکا ہے،
اور ایک دوسرا معنی اس کو لے لیے کہ خفیف کا مطلب یہ ہے کہ اسے چھوڑ، یعنی کلمہ کو پڑھنا بھی ترک کر دیے، اس کے معنی آپ کے اوپر پڑ گیا تو بھی خفیف ہی ہو گیا کہ وہ زبان پر بالکل ہلکا ہو گیا، یعنی زبان پہ پڑھے بغیر وہ معنی آپ طاری کر لیجئے۔ تو اس کا بھی حاصل کیا ہوگا کہ یہ کلمات جو آپ کے اوپر ہمیشہ طاری ہیں اور جو مفاہیم اور جو ذہن آپ کا اللہ کی طرف بالکل اعتقاد پختہ ہے، یہ ہر وقت گویا کہ آپ عبادت میں ہے، اور یہ چیز آپ کے ہر لمحہ ہر سانس آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور یہ بہت بھاری ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جو ابتدا اور انتہا ہوئی، اس سے ہم لوگوں نے سمجھا کہ امام بخاری کی عظمت کتنی ہے اور کیسی ہے۔ انہوں نے آثار پر بھی مستقل طور پہ تراجم باندھے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ان کی شخصیت کو ذرا دوسرے ایک اینگل سے بھی گفتگو کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ وہ آپ کا انتقال سمرقند میں ہوا، اور ایک علاقہ ہے وہیں پر آپ کا مزار تھا، سمرقند سے 3 میل دور پہ تھا۔ سال بھر یا 6 ماہ بارش نہیں ہوئی۔ قاضی کے پاس وہ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے۔ تو ایک کون سی بات؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر کے چلیں امام بخاری کے مزار پہ اور وہاں چل کے دعا کریں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرے گا۔ یہ بات میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ پھر سارے لوگوں کو لے جا کر کے انہوں نے وہاں مزار پہ دعا کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہفتہ دن تک پورے اس نواحی میں بارش ہوتی رہی۔ تو جو لوگ ایک جماعت ہے ہمارے یہاں جو امام بخاری سے اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے، لیکن ان آثار سے اور مزارات سے فیوض حاصل کرنے کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، ان کے لیے خود امام بخاری رہبر ہیں، سلف ہیں ان کے، اور اس کو خود امام ذہبی نے لکھا ہے، اور اس پر سبکی نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات امام بخاری کے ذات سے، ان کے مزارات سے اور ان کی کتاب سے، یعنی یہ تبرکات اور آثار والی یہ بالکل بھری ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کسی بھی ناحیے کا ہو، اگر وہ مخلص ہے تو اللہ کا برگزیدہ ہوگا، جس شاکلے میں بھی ہو۔ اور خاص طور سے آپ سمجھیں کہ حدیث کی خدمت کرنے والوں کی عظمت کتنی بلند ہوگی، اس کو ہم اپنے سلسلے کے عظیم بزرگ بابا فرید الدین کے قول سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے شیخ کے ارشادات کو، ملفوظات کو لکھے تو وہ شخص، وہ مرید بہت نیک بخت ہے اور جنت میں وہ اپنا اعلیٰ مقام پائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ جو شخص اپنے شیخ کی خدمت کرے، یعنی یہ بھی ایک خدمت علمی ہے، اور اس پر عامل رہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرے، ان کی خدمت کرے، اس کا کیا حال ہوگا اور وہ کس مراتب میں فائز ہوگا۔ تو ہم لوگ یہاں تشریف لائے ہیں باہر سے سارے لوگ، تو مشائخ کے تبرکات سے اور ان کے ارشادات سے آپ فیض حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ